جس سے دن کا آغاز ہوتا تھا۔ تخت کے پاس وہ تازہ پھول نہیں سجے تھے، وہ رنگ، وہ خوبصورتی، سب غائب تھا، اور فضا میں وہ چمبیلی کی مہک بھی نہیں تھی جو بادشاہ کے مزاج کو معطر رکھتی تھی۔ دوپہر ڈھلی اور بادشاہ کا سر کام کے بوجھ سے بھاری ہونے لگا۔ ان کا ہاتھ بے اختیار میز کے اس کونے کی طرف بڑھا جہاں روزانہ عین اسی وقت ہربل ٹی کا پیالہ موجود ہوتا تھا۔ انہوں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، شاید کوئی خادمہ آ رہی ہو، مگر دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ شاہی ملازم اور درباری ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے اور دبی دبی سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ آج دربار اتنا سونا کیوں ہے؟ کیا ملکہ عالیہ ناراض ہے؟ لگتا ہے محل کی رونق کہیں روٹ گئی ہے۔ بادشاہ نے ان باتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، خود کو سمجھایا کہ شاید وہ مصروف ہوں گی یا شاید بھول گئی ہوں گی۔ انہوں نے دوبارہ قلم اٹھایا اور کام میں غرق ہونے کی کوشش کی، مگر ایک دن گزرا، پھر دوسرا، نہ کوئی پیغام آیا، نہ کوئی نیا شاہی لباس، نہ وہ چائے۔ کیا ہوا شانزا؟ اپنا احساس بھیجا کیوں نہیں؟ محل کی یہ خاموشی اب شور بن کر ان کے کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ تیسرے دن ان سے رہا نہ گیا۔ ان کے اندر کی بے چینی اب اضطراب میں بدل چکی تھی۔ اچانک انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا شاہی قلم میز پر پٹخ دیا۔ ساری فائلیں، سارے نقشے بے معنی لگنے لگے۔ ان کا دل زور سے دھڑکا اور دیوانہ وار رانی کے خاص کمرے کی طرف بھاگے۔ وہ لمبے راہداریوں سے گزرتے ہوئے، ہانپتے ہوئے رانی کے خاص کمرے کے باہر پہنچے۔ جیسے ہی انہوں نے بند دروازے پر ہاتھ رکھا، ان کی انگلیوں میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر بہادر بادشاہ کے قدم بھی زمین پر جم گئے۔ کمرے میں ایسا لگتا تھا جیسے سردیوں کا بدترین طوفان قید کر دیا گیا ہو۔ کھڑکیاں بند تھیں، مگر ہر چیز پر قہر کی ایک باریک تہ جمی ہوئی تھی، اور وہاں کمرے کے وسط میں بستر پر رانی بے جان پڑی تھی۔ ان کا گلاب جیسا چہرہ اب سفید پڑ چکا تھا۔ ان کے سرہانے زرمینہ کھڑی تھیں، جس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا۔ بادشاہ کو اچانک اندر آتے دیکھ کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ آگے بڑھے۔ زرمینہ، یہ کیا ہے؟ رانی کو کیا ہوا ہے؟ زرمینہ نے گھبرا کر پیالہ چھپانے کی کوشش کی۔ اس کی آواز لڑکھڑائی۔ بادشاہ سلامت، وہ غم سے روری کر بحال تھے، میں بس سکون کی دوا دے رہی تھی۔ یہ بادشاہ نے جھپٹ کر پیالہ اس کے ہاتھ سے مارا، جو دور جا کر گرا۔ فرش پر گرتے ہی وہ مائع چھن سے جما اور کالا پڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی، شاہی محافظوں نے اسے دبوچ لیا۔ شانزا کا ہاتھ برف جیسا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ امیر نے اس ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس لمحے وہ ایک بادشاہ نہیں تھے، بس ایک پچھتاتا ہوا شوہر تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ شانزا رانی، آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گیا ہوں۔ مجھ پر چلاؤ، مجھے سزا دو، مگر یوں چپ مت رہو۔ تمہارے بغیر یہ کنگڈم، یہ تھرون، کراؤن سب مٹی ہے۔ اگر تم نہیں تو میں کچھ بھی نہیں۔ بادشاہ کی آنکھ سے ایک گرم آنسو ٹپکا اور رانی کے ٹھنڈے سفید ہاتھ پر گرا۔ اس گرم آنسو نے وہ کام کر دکھایا جو دنیا کا کوئی حکیم نہیں کر سکتا تھا۔ کمرے کی وہ جان لیوا سردی ٹوٹنے لگی۔ شانزا کے جسم میں زندگی کی حرارت لوٹنے لگی۔ شانزا کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی اور انہوں نے بہت آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ سامنے عامر کو روتے ہوئے دیکھ کر ان کے لبوں پر ایک کمزور سی مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے سرگوشی میں پکارا، عامر آپ آ گئے؟ عامر نے جھک کر ان کا ہاتھ چوما، جیسے کوئی کھویا ہوا خزانہ واپس مل گیا ہو۔ میں ہمیشہ یہیں تھا رانی، بس بے وقوف تھا جو کبھی بتا نہ سکا۔ مجھے معاف کر دو رانی، آج سے ہر لمحہ تمہارا ہے، مصروفیت چاہے جتنی ہو۔ اور یوں وہ کالا سایہ ہمیشہ کے لیے چھٹ گیا۔ زرمینہ کو اس کے کیے کی سزا ملی۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو وہ پہلے سے زیادہ روش تھا۔ عامر نے اپنا تخت دربار کے بند کمرے سے اٹھوا کر کھلے باغ میں لگوایا، جہاں شانزا رانی ان کے پہلو میں بیٹھ سکیں۔ راجا کو اپنی رانی مل گئی اور رانی کو اپنا کھویا ہوا مقام۔ سلطنت نور نے اس دن ایک نیا سبق سیکھا کہ رشتے قیمتی تحفوں سے نہیں بلکہ وقت اور احساس سے زندہ رہتے ہیں۔ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے،
ختم ہوئی کہاں.